جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون سے صحابی تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ان کا خط بہت چھوٹا تھا، رنگ وغیرہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، کماتے بھی نہیں تھے، خاندان قبیلہ بھی کچھ بھی نہیں تھا. یہ حالت تھی مدینہ منورہ میں. پہلے یثرب تھا نا، یثرب میں لوگ جو ہے نا بچے آپ کو پتھر مارتے تھے باہر دیکھے تو. یہ حالت تھی. باہر زیادہ کوئی ذہن بھی نہیں تھا، نہ کمائی کا ذریعہ تھا، کچھ نہیں تھا، کہیں سے کوئی قابلیت ہی نہیں تھی. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو محبت ہو گئی. آپ کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان لے لے، ایمان لا لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے، ایک دن دو دن تھوڑے دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جلیبیب کہاں پر ہے؟ اس محفل میں ہے، اور خط چھوٹا تھا، کہیں بیٹھے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کسی کو دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے. کسی کی تعریف کرنا ہے، کسی کو مقام عطا فرمانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیں کیسا ہے. حالانکہ اس محفل میں جلیبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ، مگر آپ فرماتے جلیبیب کہاں پر ہے؟ اب وہ خط چھوٹا تھا. اب پہلی بار کسی نے یاد کیا، اور یاد بھی کیا تو سردار الانبیاء نے یاد کیا، امام الانبیاء نے یاد کیا. اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو انہوں نے یاد کیا. جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے خرید کے انمول کر دیا. تو اب جلیبیب کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ اب اتنے شرمائے کہ کبھی کوئی یاد نہیں کرا آپ کو. اب رسول اللہ یاد کرے، ہمت نہیں ہو رہی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب ہم ہی ہے، یہاں پر ہے. محفل جگہ بن گئی اور جلیبیب نظر آ رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر تو آ رہے ہیں نا، مخاطب ہو جانا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے جلیبیب میرے قریب آؤ. اور تھوڑا قریب آئے، بولے اے جلیبیب اور قریب آؤ. اب پوری محفل ہے، نواز رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عزت عطا فرما رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خد کو نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے ان کو ستاتے ہیں، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی جو ہے نا پڑھائی نہیں ہے، کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پاس یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ایمان معنی رکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ اے جلیبیب قریب آئیے، قریب آئیے. جب پورے قریب آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ بولے پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج پوچھ لیا، میرے کو اتنی خوشی ہو گئی. اب شادی کی بات، شادی بچی کو دے گا میرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اے جلیبیب بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ پریشان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بولا، اے جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. انصار صحابی، مشہور صحابی، ان کی بیٹی پورے مدینہ منورہ میں حسن میں مشہور ہے، ایمان میں مشہور ہے، تقوی میں مشہور ہے. وہ لڑکی سے آپ کا رشتہ مقرر کرتے اور آپ نے کہا جاؤ سردار کے پاس، اس صحابی کے پاس، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی سے کر دیا. بڑے خوش ہوئے کہ یار کل تک تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج میرا مقام کیا بدل گیا. وہاں پہنچے، سلام کرے، بولے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لے کے آیا. انہوں نے دروازہ کھول دیا، نبی کا سلام ہمارے گھر میں آئے، تشریف لے کے اندر بٹھا دیے. بولے میں ایک اور پیغام بھی لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح مقرر کر دیا. تو انہوں نے کہا میں جو ہے نا اپنے گھر میں بات کر کے آتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں. وہ گھر میں گئے، اپنی وائف سے بات کرے. اس نے کہا کہ یہ تو جلیبیب سے تو نہیں ہو سکتا میری بچی کا رشتہ. وائف بولے نہیں ہو سکتا. اب بیٹی جو ہے نا بیٹھ کے وہاں بس ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، پردے میں ساری چیزیں، کہ آئے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کے آئے. ماں ناراض ہو رہی ہے، والد صاحب خاموش ہے، سائلنٹ ہے. بیٹی باہر آئی، اندر بات ہو رہی ہے ساری. آ کے والدہ اور والد سے مخاطب ہو کے کہتی ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پسند کرے وہ میرے لیے بہتر ہے. اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جب اللہ کے رسول کوئی بات کا فیصلہ کر دیں تو مومنین کو حق نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے. اب مومنین کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے. میں یہ جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اس کے لیے میرا فیصلہ کیے تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا. جب بیٹی کی رضامندی، ماں بھی مان گئی بات کو،
تو انہوں نے کہا کہ جا بتا دی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. تو وہ جو ہے نا فوری جو ہے نا یہ الگ واقعہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے حضرت جلیبیل رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی, اے باری تعالیٰ اس لڑکی کی زندگی برکتیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں عطا فرمائیں اس لڑکی. پھر ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا, یہ غریب تھے, اتنی برکت ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مال ان کے پاس آنا شروع ہو گیا. اور وہ لڑکی جس نے قربانی دی ہے وہ مدینہ منورہ میں زیادہ سونا اس کے پاس, زیادہ بکریاں اس کے پاس, گھر بھی بڑا ہونا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی برکتیں آنا شروع ہو گئی. کیا ہے یہ؟ آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بندہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, مگر دل کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اسے قبول کر لینا چاہیے. وہی ہمارے لیے فیصلہ. تو بات کیا, جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو فیصلے بھی دل سے ہوتے ہیں. اگر ایمان دل نہ ہو تو آنکھوں سے بندے فیصلے کرے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اندر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم آنکھوں سے فیصلے کر رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت میں. اب جہاد کا دن آیا. حضرت جلیبیل رضی اللہ عنہ بہت کمزور بھی تھے. جب گھر سے باہر نکلے تو لوگوں نے آپ کیوں جا رہے ہیں جہاد میں, آپ کمزور ہیں, نہیں جائیے. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے اٹھایا, جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا, انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہ جہاد میں اکیلے جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں, جس سے میرے سے نہیں ہو سکتا. اب اتنے کمزور تھے, بولے کہ آپ جہاد کر نہیں سکتے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ گھر والوں نے روکا. بولے نہیں میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب جہاد میں پہنچے, جب جہاد شروع ہوا, جب جہاد ختم ہوا تو آپ انتقال ہو گئے. جب آپ انتقال ہو گئے, آپ شہید ہو گئے, تو آپ کے ارد گرد دیکھا 9 کافروں کو مار کے شہید ہوئے تھے آپ. جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایک سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا مقابلہ ایک سے بھی نہیں ہوگا, ایک سے بھی مار کھا لیں گے, تو دیکھا صحابہ نے 9 کافروں کو مار کے شہید ہوئے. یہ کہاں سے قوت آ گئی حضرت جلیبیل رضی اللہ عنہ کے پاس؟ یہ ایمان کی قوت ہے. جب ایمان آ جاتا ہے نا تو کمزوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں. اب ظاہری طور پہ تو شہید ہو گئے, مگر اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہو, وہ زندہ ہے, انہیں رزق بھی مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ. بڑا مقام پا لیا آپ نے.